بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک سسٹم ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جی وہ جو کارڈ ایشو کریں اس کارڈ کا نمبر جو ہوگا پہلا وہ اس کا تصور کیا جائے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ایک یونیک نمبر کیا ہے اور اس کو پھر دوبارہ ویکسین کر سکے. لیکن یہ چیز ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر کے ہم طریقہ نکالیں گے کہ اکراس دا بورڈ سب کو لگائی جائے. ہم نے لگوائی بھی ہیں بغیر شناختی کارڈ والے کوئی ایسے اسپیسیفک آتے ہیں کوئی گروپ کے جی ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. مرتضیٰ مجھے یاد ہے آپ وہ خواتین تھیں جو لاوارث جن کے کوئی نہیں تھا ان کو بھی ہم نے سب کو ان سب کو لگائیں گے بالکل. سب نے دیکھیں دوسرا فیصلے آپ بڑے اچھے کرتے ہیں لاک ڈاؤن بھی ساری چیزیں لوگوں کو بچانے کے لیے لیکن آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ اس کے عمل درآمد صحیح طرح سے نہیں کر پاتی. شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن اندر کاروبار چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو کتنا آپ روکیں گے یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ مس سگنلس آپ پہلے بھی استعمال کرتے رہیں گے اور اس مرتبہ بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ مس سگنلس آئیں گے اس کو کس طرح روکیں گے کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا بھی بیان نہیں آ گیا دیگر کچھ سیاسی لوگوں نے بھی باہر بات کی ہے جو آپ کے ساتھ اجازت میں موجود ہے. اچھا سب سے پہلے تو پہلا سوال کیا تھا 15 دن کیوں نہیں 9 دن کیوں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کتنے دن سسٹین کیا جا سکتا ہے جہاں پہ کوئی اکنامک نقصان نہیں ہوگا. ادھر میٹنگ میں بڑی گفتگو ہوئی تھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم سمجھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہم مل کے لوگوں کو 1 مہینے تک لاک ڈاؤن میں رکھ سکتے ہیں بغیر کوئی اور نقصان دیے یعنی ان کی ایسے ممالک بھی ہیں جو امیر ممالک ہیں ان لوگوں نے ایسا کیا ہے ہم دے سکیں تو وہ زیادہ ڈیزائربل ہے. لیکن اس کے دور رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ 5 دن ہے نا افیکٹو تو 4 دن تو ویسے ہی بند ہے 5 دن کا لاک ڈاؤن بغیر کسی یا منیمم بہت منیمم لوگوں کو اکنامک نقصان دیتے ہوئے کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹرز نے ہمیں کہا کہ اٹ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے کہ آپ اس سے کم از کم ایک بریک دے دیں گے. اس وقت ہم اس بریک مطلب ایک سپیڈ بریکر کو دیکھ رہے ہیں کہ سپیڈ کم ہو جائے اور پھر جب ہم کھولیں گے تو مجھے امید یہ ہے کہ لوگ ایس او پیز پہ کچھ زیادہ عمل کریں گے اس لیے کہ اگر نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ نہ ایسا کوئی بات کرنی پڑے. تو یہ لاجک تھی. دوسرا آپ نے کیا مکس سگنل سے اس سے پہلے بھی کچھ تھا انتظامیہ کی بات کی. میں نے آپ کے بتایا کہ انتظامیہ کو سخت ہدایت دی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے 9 دن ہماری کابینہ کوئی اور کام نہیں کرے گی یہ خود مانیٹر کرے گی تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اور یہ چلتا رہے. اور میں ڈسٹرکٹ وائز کر بھی دوں گا آج کل میں کمیٹیز وغیرہ بنا دوں گا. تیسرا مکس سگنلز کی بات ہے میں نے اسی لیے سب کو ادھر بلا کے اور میں نے آپ سے خود کہا یہ میرے لفظ تھے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے ہمارے پاس ہم ایک دوسرے کو بہت مواقع دیں گے. فی الحال چھوڑ دیں یار 1 ہفتہ اگر آپ نے نہ کچھ بولا میں بھی کچھ نہیں میرے پاس بھی بہت کچھ بولنے کے لیے ہے لیکن میں نہیں چاہتا میں آن دی کنٹری میں نے جیسے بتایا کہ اس میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب جو کہ این سی او سی کے کو چیئر کرتے ہیں ان سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کی. ان لوگوں دونوں نے مجھے تعاون کا یقین دلایا ہے کہ جی واقعی صورتحال ایسی ہے. ٹویٹ بھی کیا این سی او سی نے میرا خیال ہے جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ ہم ایسے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم جو نوٹیفائی کر رہے ہیں وہ بھی ان کنسلٹیشن کر رہے ہیں این سی او سی کے ان کو آن بورڈ ان کو کانفیڈنس پہ لے کے جو چیزیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں ایک سیکنڈ ختم کر لوں. تو میری امید یہ ہے کہ ایسی مکس اگین میں کسی کا منہ بند کر نہیں سکتا زبردستی لیکن ہر ایک کو اپنا تھوڑی سی تھوڑا سا اپنی پوزیشن کا اگر مجھے لوگ ایم پی اے الیکٹ کر دیتے ہیں تو میں صرف مراد علی شاہ نہیں ہوں میرے پہ ایک اور ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر میں صرف مراد علی شاہ ہوں تو میری زبان شاید کچھ اور ہو تو وہ یعنی میری زبان وہ ہوگی جو میری زبان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خامخواہ کچھ اور کروں گا. تو ان کو اپنی زبان سے یعنی اس چیز سے اوپر اٹھنا چاہیے. وہ اللہ کرے کہ وہ ہو. جی
اس کے بعد کر لیں گے. وہ ناصر شاہ صاحب کر رہے ہیں جی گائیڈ. یہ بتائیے کہ اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو بنانے کے لیے صرف کیا پولیس کا انحصار کیا جائے گا یا فوج جس کی بھی مدد کی جائے گی؟ آپ نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا فوکس کراچی ہے. کیا یہ 9 دن کا لاک ڈاؤن صرف کراچی میں ہے؟ 2 چیزیں. ایگزام کے حوالے سے بتا دیجیے. اس وقت 12ویں کے ایگزام چل رہے ہیں سیکنڈ ایئر کے اور فرسٹ ایئر کے ہونے جا رہے ہیں. اور یہ بھی اعلامیہ میں آج کہا گیا کہ ویکسینیشن کارڈ جن کے پاس ہوگا وہی گھروں سے باہر نکلیں. اور 24% ویکسینیشن ہوئی ہے. اس طرح سے پولیس کی چاندی ہو جائے گی. ویکسینیشن کارڈ لوگوں کے پاس ہوگا. اچھا ویکسینیشن مکمل. 2-3 چیزیں. نمبر 1 ہماری ڈی جی رینجرز بھی آج میٹنگ میں موجود تھے. کل بھی وہ ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے اور ان کا تو کام ہے. انہوں نے خود کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. فوج میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فوج کے لیے بھی ہماری جو اپروولز ہیں وہ ہیں تاکہ وہ انفورس کر سکے SOPs کو اور اس جو لاک ڈاؤن کی پوزیشن کو وہ کرے. تو انشاءاللہ وہ یہ ساتھ ہوں گے سارے لا انفورسمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکلی بھی میں اپنے وزیروں کو ڈسٹرکٹ وائز یہ ڈیوٹی دوں گا کہ وہ جا کے چیک کریں. جو بڑے ڈسٹرکٹ ہیں اس میں 1 سے زیادہ وزراء بھی ہوں گے جو چیک کریں گے کہ یہ لاک ڈاؤن پہ کیا جا رہا ہے. آپ نے تیسری بات دوسری ایک بیچ میں بھول کے تیسری آخری وہ 24% کی بات آپ نے کی تھی کہ ویکسینیٹڈ ہیں. ویکسینیشن کارڈ لے کے پھریں نہیں تو پولیس کی چاندی ہو جائے گی. یار اگر ایک آرڈر آتا ہے کہ آپ کے ویکسینیشن کارڈ کے بغیر آپ نہ نکلیں یا ویکسین کرائیں جا کے اور پھر بھی آپ نکلتے ہیں کیوں کسی کی چاندی کراتے ہیں؟ میرا پوائنٹ تو اصل چوری کرنا منع ہے نا. چوری کریں پھر کہیں جی پولیس کی تو چاندی ہو گئی کہ وہ مطلب غلطی تو آپ سے شروع ہو رہی نا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ 9 دن کی بات ہے. 9 دن میں پورا تعاون کریں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس طریقے کا غلط فائدہ کوئی اسے نہ اٹھائے لیکن موقع بھی نہ دیں اسے. اور ایک اور بھی آپ نے کچھ کہا تھا. ہاں ایک امتحانوں کے بعد میں نے کہا کہ یہ آرڈر تو پورے سندھ کے لیے لیکن فوکس ہمارا کراچی پہ ہوگا اس لیے کہ پرابلم وہاں پہ ہے. اور آپ سب یہ مانیں گے زیادہ مسئلہ وہاں پہ امتحان مسئلہ یہاں پہ وہاں پہ یعنی کراچی میں یہاں پہ ہے. چلے تو آخری تھا آپ کا امتحانات کا. تو اس وقت اگلے 5 دن یعنی منڈے ٹو فرائیڈے اور یہ 2 ویکینڈز کوئی امتحانات نہیں ہوں گے.